آج بندہ ناچیز حضرت پیر مفتی محمد عمیر قادری محتمم جامعہ عزیزیہ ہرون آباد ان کی خدمت میں حاضر ہوا کسی مسئلے کے متعلق، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کا جامعہ دیکھ کر، ان کا دفتر دیکھ کر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دفتر کو، اس جامعہ کو تعبیر سلامت رکھے اور اس کا فیض پوری دنیا میں جاری و ساری رہے۔ مفتی صاحب، ہمارے اس پورے ملک کے اندر دینی جماعت ہے دعوت اسلامی، یہ چند سالوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ترقی حاصل کی ہے، اور اس ترقی کا راز کیا ہے اور اس کی بنیاد کب رکھی گئی ہے اور اس کے بانی کون کون حضرات ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں جناب محترم نبیرہ قطب فقط پیر غلام محمد چوہان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو اپنے جامعہ آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت نے وقت عطا فرمایا اور ہمارے پاس تشریف لائے۔ قبلہ پیر صاحب نے ایک سوال کیا، دراصل موقع ایسا آیا ہے، چانس دعوت اسلامی 2 ستمبر 1981 کو اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس سلسلے میں حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے گھر میں، آپ کے آستانے پر، آپ کے گھر میں ایک اجلاس ہوا جس میں بڑے بڑے کثیر علماء کرام تشریف لائے۔ انڈیا سے جناب علامہ ارشد القادری صاحب بھی آئے، اور اصل میں سوچ و فکر وہی لے کر آئے تھے، اور یہاں کے بھی بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے نام اور کافی تعداد میں شامل تھے، جس میں حضرت غزالی زماں علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے۔ اس اجلاس کے اندر حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، آپ بھی مدعو تھے۔ اس اجلاس کے اندر علماء کرام نے اس حوالے سے بات چیت کی کہ ہمارے اندر بھی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو سیاست اور دیگر دنیاوی مفادات وغیرہ سے ہٹ کر صرف خالصتاً دین کا کام کرے، اور اس کا مقصد جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو گھر گھر تک عام کرنا ہو، پہنچانا۔ بات چل رہی تھی، گفتگو اس سلسلے میں جاری و ساری تھی، اجلاس اختتام کو پہنچا، اور اس اجلاس کے اندر ہماری معلومات کے مطابق کوئی بھی نتیجہ خیز فیصلہ نہ ہو سکا، اور اجلاس جو ہے وہ بالآخر ملتوی ہو گیا۔ بعد میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم امجدیہ میں ایک دینی تقریب کے موقع پر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ کو یاد فرمایا۔ آپ بھی وہاں موجود تھے، وہاں دفتر میں، کمرے میں آپ قیام فرما تھے۔ تو حضرت صاحب کو جب انہوں نے یاد فرمایا تو یہ ان کے پاس گئے، اور انہوں نے وہاں پر انہیں کہا کہ دعوت اسلامی جو ہم ایک تنظیم بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، اجلاس بھی ہوا تھا، ہم آپ کو اس سلسلے میں ذمہ داری سونپتے ہیں کہ آپ اس کا کام کریں۔ نہ تو کوئی باڈی بنی تھی، نہ ہی کوئی دیگر معاملات، بس ایک علماء کرام نے بیٹھ کے جس طرح گفتگو کی تھی کہ ایسی تحریک ہونی چاہیے، ایسی تنظیم ہونی چاہیے، وہ ایجنڈا حضرت صاحب کے ذہن میں تھا، اور علامہ ارشد القادری صاحب نے اس کی ساری جو معاملات تھے کہا کہ آپ کو اس کا انچارج بناتے ہیں، اور کوئی باڈی، کوئی تنظیمی شکل، کوئی کابینہ، کوئی اراکین، کچھ بھی اس طرح کا نہیں بنا تھا۔ تو حضرت صاحب نے تنہا اپنی کوشش سے کام کو کام سکھاتا ہے، اب کام کرتے گئے، تجربات ہوتے رہے، بڑھتے رہے، اور الحمدللہ آج
یہ تحریک دنیا کے کونے کونے تک اپنا ماشاء پیغام پہنچا چکی ماشاء اللہ، اور مزید دین کا کام جاری و ساری ہے۔ ماشاء اللہ، قبلہ پیر صاحب نے، میں اس چیز کا بھی احساس کر رہا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو، ایک بات یہ تھی کہ اس تنظیم کی ترقی کا راز کیا ہے۔ جی اس کی ترقی کے لیے میری سمجھ میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک تو کام کرنے والوں کا اخلاص ہے۔ بے شک، حضرت صاحب نے محض دینی غیرت، حمیت، جذبے کے تحت عوام کی اصلاح کے لیے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور ان کا مقصد جو تھا کوئی ذاتی مفاد نہ تھا، سیاست نہ تھا، پیسہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ ایک تو ان کا اخلاص ہے، اور اخلاص اور للہیت جب انسان کے ہم سفر ہو جائے تو پھر منزلیں جو ہے وہ قریب ہو جاتی بے ہیں۔ شک، اور دوسری اس کے اندر ان کی انتھک کوشش ہے، بے شک، جد و جہد ہے۔ انہوں نے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، بس دل میں یہ سوار کر لیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ بے شک، یہ تنظیم بڑھتی رہی، اس کے مدارس بنے، جامعات بنے، میڈیا میں جب اس نے قدم رکھا مدنی چینل بنا، اور تنظیم چلتی رہی، آج بھی جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آج 2 ستمبر 2021 کو ہم بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، آج اس کو 40 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور یہ 40 سال کا سفر ایک چھوٹا سفر ہے، اتنا بڑا سفر نہیں ہے جتنی اس کی ترقی ہے۔ ترقی کے لحاظ سے اور کام کے لحاظ سے دیکھا جائے ماشاء تو اللہ، یہ ماشاء اللہ، بہت تھوڑا عرصہ ہے جس میں اتنا بڑا کام ہوا، اور آج شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا بچہ نہ ہو، بوڑھا نہ ہو، جوان نہ ہو جس تک دعوت اسلامی کا پیغام نہ پہنچا ہو، پتہ نہ چلا ہو۔ ماشاء اور اللہ، دعوت اسلامی صرف اور صرف حضور کے عشق کو اور سنتوں کو عام کر رہی ہے، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہی ہے، درود شریف کثرت سے پڑھوا رہی ہے، اور اس تنظیم کی برکت سے لٹریچر پڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا، اور لٹریچر جو دعوت اسلامی چھاپتا ہے جتنی بھی مقدار میں چھاپ لیں اس کا شارٹ ہو جاتا ہے، کم پڑ جاتا ہے۔ اس کے اتنے ایک کارنامے ہیں۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ 2021 اب چل رہا ہے تو 21ویں صدی جاری ہے۔ 21ویں صدی میں جس پر بھی دین کے کام کے سلسلے میں کچھ مورخ لکھے گا اس میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب اور آپ کی تنظیم کا نام ضرور لکھے گا، ورنہ اس کی بات مکمل نہ ہو سکے۔ بے شک، یہ ایک ایسا سنہرا تاریخ کا باب بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاریخ کو سلام۔ میں آپ کو ایک اور عرض کروں کہ میں کراچی رہتا تھا، ماشاء اللہ، تو کراچی میں ہم اتوار کو جاتے تھے، وہاں پہ دوست اور بھی ساتھ ہوتے تھے، ہم وہاں اجتماع کے اندر شامل ہوتے تھے، مسجد سبز منڈی کے اندر وہاں پہ مسجد مرکز ہے، تو رات کو محفل ہوتی تھی، ذکر اذکار ہوتے تھے، اور صبح حضرت امیر اہل سنت کے گھر پر روزے کا انتظام ہوتا تھا، سبحان روزے کا انتظام، اور جتنے بھی جاتے تھے ان سب کو روزہ آپ اپنے گھر سے رکھواتے تھے، نفلی روزے، نفلی روزے، عبادات، نفلی عبادت، یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ اخلاص، پیار، محبت اور نیت کا انما الاعمال بالنیات دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اخلاص نیت کی برکت سے آج پوری دنیا کے اندر حضرت مولانا الیاس قادری کا نام بھی بلند ہے، اور آقا کریم کا دین بھی تخت پر آ چکا اور ان کا کام ایک سورج کی طرح واضح ہے، جیسے کوئی اندھا بھی سورج کا انکار نہیں کر ہے۔ سکتا، بالکل صحیح، ایسے ہی دعوت اسلامی کی خدمات کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت صاحب اگلے دن فرما رہے تھے بہت سارے ایسے لوگ جو پہلے میرے خلاف کتابیں لکھتے تھے، جی جی، میرے خلاف کتابیں لکھتے تھے، سنا تھا، آج ان کے بچے ہمارے جامعات میں پڑھ رہے بالکل ایسے ہی، ایسے ہی، اور ہیں، اعتراف کر لیا انہوں نے اعتراف کر لیا، غلط فہمیوں میں، اپنوں نے تو کر لیا، اغیار نے بھی کر لیا، بالکل ہار گئے اغیار، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار گئے، یہ ہاں، جیتے دین کے کام میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید عروج عطا فرمائے، بلندی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ احسن الجزا، بارک اللہ۔